الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومقتدانا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم. درود الشريف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس دینی مجلس میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق بخشی، اور دعا کرتے ہیں کہ رب تعالی ہمارے اور آپ کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اس اجلاس کو ہم سب کے لیے خاص طور پر اور عام طور پر ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا اور نجات کا ذریعہ بنائے. میرے بھائیوں، بزرگوں، اس ملک میں 1857 میں ایک آزادی کی جنگ ہوئی. نہیں معلوم آپ میں سے کتنے لوگوں کو اس کا علم ہے اور کتنوں کو نہیں ہے. 1857 میں آزادی کی جنگ، یہی در حقیقت میدانی جنگوں میں اس ملک کی آزادی کی آخری جنگ. بقیہ اس کے بعد الگ الگ انداز میں کوششیں ہوئیں اور سارے ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے کوششیں چلتی رہیں. یہ جنگ اتنی خطرناک جنگ ہوئی کہ اس میں لگ بھگ 5 لاکھ مسلمانوں کو انگریزوں نے قتل کیا. اس کے بعد 30 سے 35 ہزار علماء کو شہید کیا، اور دہلی میں 1000 مدرسے تھے. دہلی سے مطلب
یہ پرانی دلی جو کہلاتی ہے گیٹوں کے اندر کی دلی، جمنا پار کی دہلی، جمنا سے ادھر کوئی دہلی نہیں ہوا کرتی تھی اس وقت میں، جمنا کے ادھر دہلی ہوتی تھی۔ دہلی، فرید آباد، ہریانہ، گڑگاؤں، یہ جتنا علاقہ ہے یہ دہلی کا دیہات تھا، اور یہ دہلی ایک شہر تھا۔ یہاں 1000 چھوٹے بڑے مدرسے تھے جس میں قرآن پڑھایا جاتا تھا، عربی پڑھائی جاتی تھی، تفسیر پڑھائی جاتی تھی، حدیث پڑھائی جاتی تھی۔ 1857 کی آزادی کے بعد انگریزوں نے 1000 مدرسوں کو بلڈوزر سے گرا دیا۔ اور کیوں گرایا، جو میں اصل یہاں بات کو شروع کرتے وقت ملکہ کو پیش کی کہ محترمہ یہ جنگ اس طرح ہوئی اور اس میں ہمارا اتنا نقصان ہوا۔ ملکہ برطانیہ نے کہا اچھا ایک کام کرو، جائزہ لو اور پورے ملک میں گھوم پھر کر کے یہ دیکھو کہ اس ملک میں ہمارے خلاف بغاوت ہوتی کیوں ہیں اور پورے طور پہ ہمارا قبضہ ہو کیوں نہیں پا رہا۔ ایک کمیٹی بنائی گئی، اس کمیٹی نے 1763 سے لے کر 1863 سے لے کر 1867 تک 4 سال پورے ملک میں گھوم گھوم کے جائزہ لیا، اور اس میں رپورٹ میں تیار کر کے ملکہ کے سامنے اس رپورٹ کو رکھا۔ تو اس میں جو باتیں رکھی انہوں نے، وہ باتیں ذرا آپ دل کے کانوں سے سنیں۔ رپورٹ 4 سال میں تیار ہوئی اور وہ رپورٹ پیش کی گئی ملکہ وکٹوریہ کو، ملکہ برطانیہ کو، اور اس میں پہلی چیز جو ذکر ہوئی وہ یہ تھی کہ ملکہ ہندوستان میں انگریز جب تک کامیاب نہیں ہو سکتا، جب تک ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کے دلوں میں قرآن رہے گا، اگر یہ قرآن رہے گا تو انگریز پورے طور پر کبھی بھی حکومت نہیں کر پائے۔ نمبر 2، چونکہ یہ قرآن پڑھانے والے ہیں مولوی، اگر ہندوستان میں مولوی اور مولانا اور علماء رہیں گے جو قرآن پڑھاتے ہیں تو ہندوستان میں انگریز کی حکومت پورے طور پر کبھی نہیں ہو پائے گی، اس لیے کہ یہ قرآن پڑھانے والے ہیں اور قرآن پڑھنے والے ان کے شاگرد اور مریدین ہیں، جو یہ کہیں گے ان کی قوم ان کے کہنے پہ چلتی ہے اور یہ اٹھا کے جہاد کا فتویٰ دے دیتے ہیں۔ لہذا اگر ملکہ ہماری دوسری بڑی وجہ کوئی ہے جو ہندوستان پہ ہمیں پورے طور پر حکومت کرنے سے روکتی ہے تو وہ یہ علماء، یہ مسجد اور مدرسے کے مولوی لوگ ہیں۔ نمبر 3، جہاں بیٹھ کر یہ مولوی قرآن پڑھاتا ہے وہ مدرسہ ہے، اس مدرسے کو تیسرے نمبر پر انگریز نے پیش کیا کہ یہ ہے ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت کو پورے طور پر چلانے میں حائل، یہ مدرسے اگر رہیں گے تو ہماری حکومت نہیں چلے گی۔ نمبر 4، ان مدرسوں کو، مولویوں کو اور قرآن کو جو سب سے بڑی طاقت ملتی ہے وہ ملتی ہے مسجدوں کے ممبروں سے۔ اگر ان مسجدوں کے ممبروں پہ یہ مولوی رہے جو ہمارے مخالف ہیں تب بھی ہم کسی قیمت پر اس ہندوستان میں کامیاب نہیں ہو پائیں۔ ملکہ نے کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا محترمہ آپ آرڈر دیجئے ہمیں کہ ہم قرآن سارے ملک سے اکٹھے کر کے جلا دیں، مدرسوں کو گرا دیں، مولویوں کو پھانسی لگا دیں اور مسجدوں کے ممبروں پہ جاہلوں کو بٹھا دیں اور اس کی کمیٹیوں میں ایسے لوگوں کو لا کے رکھ دیں جنہیں دین کا کوئی پتہ نہ ہو بلکہ وہ مسجدوں کو لڑائی اور جھگڑے کا اکھاڑا بنا دیں۔ فوراً فائل بنائی گئی، ایک آرڈر تیار کیا گیا جس میں یہ چاروں پوائنٹ لکھے گئے۔ آج بھی یہ آرڈر برطانیہ کی لائبریری میں موجود ہے، جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ آج بھی زندہ ہیں، اور کوئی اگر چاہے اس کو دیکھنا تو جائے سفر کر کے اسی دستخط کے ساتھ اسی پیڈ پر جو اس وقت لکھا گیا تھا، آج بھی اس کی کاپی برطانیہ میں لندن میں رکھی ہوئی ہے۔
فوراً اس نے سائن کی اور کہا جاؤ ان چاروں چیزوں پہ عمل کرو۔ یہ انگریز آنے کے بعد یہاں پہ سارے گورنرز کی اور وائسرائے کی میٹنگ ہوئی اور یہ طے ہوا کہ کون سا کام پہلے کیا جائے۔ سب سے پہلا کام یہ طے ہوا کہ سب سے پہلے دو کاموں کو ایک ساتھ لو، مولویوں کو مارنا شروع کرو اور قرآن اکٹھے کرنا شروع کرو۔ نتیجہ یہ ہوا میرے پیارو، آج ہم سوچ نہیں سکتے اس درد کو، احساس بھی نہیں کر سکتے اس تکلیف کا۔ جہاں مولوی ملتا یا مولوی کی شکل کا داڑھی یا ٹوپی والا ملتا، کرتے پاجامے میں ملتا، انگریز اسے پکڑتا اور پکڑ کر کے اسے یا تو آگ میں زندہ جلا دیتا تھا یا بوریوں میں بند کر کے تالابوں میں پھینک دیا کرتا تھا، اور اگر دلی میں کوئی مولوی یا مولوی جیسا ہاتھ لگتا تو ترکمان گیٹ پہ ہاتھی پہ بٹھا کے، ترکمان گیٹ کے بیچوں بیچ انہوں نے ایک کنڈا لگایا ہوا تھا اور اس میں پھانسی کا پھندا تھا، ہاتھی پہ لے جا کے مولوی کو وہاں رکھتے اور پھانسی کے پھندے میں لٹکا کے ہاتھی کو آگے بڑھا دیتے۔ یہ مولوی تڑپ تڑپ کر کبھی انگریزی میں آگ کے ہنسے کی طرح بن جاتا تھا۔ پورے ملک میں جہاں ان کا بس چلا مولویوں کو انہوں نے اٹھایا، علماء کو انہوں نے اٹھایا اور ایسا ذبح کیا کہ کوئی جانوروں کو ذبح نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو، اس کے بعد انہوں نے پورے ملک سے قرآن جمع کی۔ اس وقت میں کوئی اتنی زیادہ قرآن نہیں چھپتے تھے جیسے آج پرنٹنگ مشینیں، بلکہ پورے ملک میں چند جگہ چھپائی ہوتی تھی اور اس کے ذریعے سے پھر قرآن آگے بڑھتا تھا۔ پورے ملک سے انہوں نے 5 لاکھ قرآن کریم جمع کرے اور ترکمان گیٹ پہ سیدھے ہاتھ کو آج بھی چبوترا ہے، اس چبوترے پہ قرآن کو جمع کیا اور ایک ساتھ تیل چھڑک کے پورے قرآن کو آگ لگا دیا۔ پھر تیسرے نمبر پر انہوں نے یہ کیا کہ یہ دہلی اور پورے ملک میں جہاں انہیں اس دور کا مدرسہ ملا، اس مدرسے کو انہوں نے گرا کے اس کے دیوار چھتیں مسمار کر کے اسے ایک کر دیا۔ اور چوتھے نمبر پہ پھر انہوں نے یہ کیا، جو مسجدیں بچ گئیں اور جو کمیٹیاں بچ گئیں اس میں وہ جو انگریز کی ہاں میں ہاں ملا سکے وہ امام رکھے گئے اور کمیٹیوں کے متولی رکھے گئے۔ بڑی عجیب بات ہے، آج میں آپ بھائیوں سے ایک سوال کر رہا ہوں، آج سے 200 برس 150 برس پہلے انگریز اس بات کو سمجھ گیا تھا کہ اس ملک میں مسلمان اگر زندہ ہے تو قرآن کی وجہ سے زندہ ہے، مسلمان اگر اپنی زندگی میں اسلام کو لے کر چل رہا ہے مدرسوں کی وجہ سے لے کے چل رہا ہے، اور اگر مسلمان کہیں پر کسی کے کہنے پہ جان دینے کو آمادہ ہے، علماء کے کہنے پہ آمادہ ہے، وہ اتنا پرانے وقت میں سمجھ گیا۔ آج کا مسلمان اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ ہماری زندگی قرآن میں اور قرآن مدرسے سے، اور مدرسہ اور قرآن دونوں مسجد کے منبر سے ہے۔ آج مسلمان پھر اپنی غفلت کی زندگی کی طرف جا رہا ہے۔ انگریز بھی یہی سمجھا تھا اور آج کے لوگوں نے بھی یہی سمجھا ہے، جب تک میرے آپ کے پاس قرآن ہوگا، جب تک میری آپ کی زندگی میں قرآن ہوگا، جب تک میرے آپ کے گھر میں قرآن ہوگا، جب تک میری اور آپ کی صبح و شام قرآن کے مطابق گزرے گی، جب تک میری اور آپ کے خوشی اور غم کے معاملات قرآن کے مطابق ہوں گے، جب تک میرے اور آپ کے جھگڑے اور اختلافات و نزاعات کے فیصلے قرآن کے مطابق ہوں گے، دنیا کی کوئی طاقت کبھی بھی مسلمان کو غلام نہیں بنا سکتی۔ اور جس دن مسلمان قرآن سے ہٹا پھر وہ خود بخود دنیا کا غلام ہو گیا۔ اب غلام کو غلام بنانے میں دیر کتنی لگی؟ سمجھو قاضی پورہ کے مسلمانوں، ہماری اور آپ کی زندگی قرآن کے بغیر کوئی زندگی نہیں۔ قرآن اگر ہے تو ہم ہیں،
اور اگر قرآن نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. قرآن ہو ہمارے پاس، گھر بھی نہ ہو اس کے بعد، روٹی نہ ہو کھانے کو اس کے بعد، سواری نہ ہو چلنے کو ہمارے پاس، کھیتیوں کی کھیتی نہ ہو، کاروبار کے لیے دکانیں اور شاپس نہ ہو، صرف قرآن ہو، پھر بھی یہ حق نہیں ہے مسلمان کو کہ وہ اللہ سے شکایت کرے کہ اللہ میں پریشان. فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے القرآن غنان لا فقر بعدہ ولا غنى دونہ. اے لوگوں سنو، اس دنیا کی سب سے عظیم دولت اگر تمہارے پاس کوئی وجود میں ہے وہ اللہ کا یہ قرآن، اللہ کی یہ کتاب ہے. جس کو یہ ملی وہ سب سے بڑا دولت مند، اور جس کو یہ نہ ملا ہو اسے محلات مل گئے ہوں، قلعے مل گئے ہوں، بادشاہتیں مل گئی ہوں، روپیے پیسوں کے ڈھیر مل گئے ہوں، سواریاں ہوں، بڑے بڑے عہدے ہوں اس کے پاس، مگر اس کے باوجود اللہ کی نگاہ میں وہ فقیر ہی نہیں، فقیر سے بھی بدتر ہے، اصلی دولت سے وہ محروم ہے. میرے بھائیوں، یہ بات آج کے دور میں کہنا بہت آسان ہے. ہم قرآن کے ماننے والے، ہم ہیں قرآن والے، ہم ہیں نبی والے. پوچھو آج سارے مسلمانوں سے کون ہو تم؟ ہم مسلمان ہیں. کیا مسلمان کا قرآن کے بغیر کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ کیا مسلمان ہو اور اس کی زندگی میں قرآن نہ ہو وہ پورا مسلمان ہوگا؟ قرآن اس کے گھر میں طاقوں میں رکھا ہو اور کہہ رہا ہو میں نبی کا غلام ہوں، کوئی مانے گا کہ یہ نبی کا غلام ہے؟ کوئی قبول کرے گا اس کی بات کو کہ یہ مسلمان سچ کہہ رہا ہے؟ آج غور کرو، حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اگر مسلمانوں کی بربادی کی کوئی 100 وجہ بیان کرے اور اس کے بعد مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ ان 100 کی 100 وجوہات کو ایک وجہ میں اور ایک جملے میں بیان کر دیا جائے، میں یہ کہوں گا مسلمانوں کی ساری بربادی کی ایک وجہ، اور وہ ہے کہ مسلمان قرآن سے اپنی زندگی میں دور جا چکا ہے. اچھا، یہ اللہ کے نبی نے بتایا، فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اے ایمان والو سنو، یہ قرآن کچھ لوگوں کے پاس ہوگا پھر بھی وہ ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے، قرآن کچھ لوگوں کے پاس ہوگا پھر بھی وہ عزت پا جائیں گے. اے اللہ کے نبی، وہ کون لوگ ہیں جن کے پاس قرآن ہو اور عزت پا جائیں؟ اے اللہ کے نبی، وہ کون لوگ ہیں جن کے پاس قرآن ہو پھر بھی ذلیل ہو جائیں؟ جن کے پاس قرآن ہو اور وہ قرآن کے حق کو ادا نہ کریں. قرآن تو ہوگا مگر دنیا میں اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکے. آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. ہمارا آپ کا ایمان ہے کہ نبی جب آئے ہیں بے وجہ تو نہیں آئے نا، اللہ نے بھیجا، اور بھیجنے کا جو مقصد ہو، نبی کے آنے کا جو مقصد ہو، اگر مسلمان اس مقصد کو چھوڑ دے، ذرا اپنے ہی دل پہ اپنے آپ سے پوچھو اللہ اور اس کا رسول راضی ہوگا یا ناراض ہوں گے؟ پتا ہے مسلمانوں، اللہ نے اپنے نبی کو کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ فلاں جانور کا گوشت حلال ہو جائے اور فلاں کا حرام. بس اسی لیے عید پہ کون سے قسم کی سوئیاں بنیں گی اور کون سے قسم کی بریانی، بس اس لیے یہ بتا دیں، یا یہ کہ دنیا میں کیا کیا کر لیا جائے جس کی وجہ سے دولت کے ڈھیر لگ جائیں. بس یہ کوئی وجہ نہیں ہے. سب سے بڑا مقصد اللہ نے قرآن پاک میں اپنے نبی کو بھیجنے کا بیان فرمایا. جلسے بہت سنتے ہو آپ لوگ، بیان بھی ہر جمعے کو سنتے ہیں ہم لوگ. جو میں کہہ رہا ہوں وہی بات تو ہر جمعے کو امام کہہ رہا ہے. ہم سن سن کے کان ہمارے سن ہو گئے، سن ہی رہے ہیں مگر عمل کی طرف زندگی نہیں آتی.
بھائیوں، عمل کرنے کے لیے ایک جمعے کی ایک تقریر انسان کی زندگی بدل سکتی، اسے بہت زیادہ سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بات اصل ہے جو سن رہے ہو وہ زندگی میں اتارو اور اپنے آپ کو بدلو۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا تم مت بدلو اور اللہ تمہارے لیے حالات کو بدل دے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تم چاہو یا اللہ جبریل علیہ السلام آ جائیں، کوئی حاکم ہمارا بٹھا دے اور ہمارا حاکم ہمیں ہماری منچاہی کرنے کی اجازت دے دے۔ اگر اسلامی حکومت کہیں پر آ گئی، آزادیاں نہیں ملتی بلکہ پھر کوڑے پڑتے ڈھنگ سے غلطی کرنے والوں پر اور گناہ کرنے والوں پر۔ یہ جو مسلمان اندر سے چاہتے لیے بیٹھا من چاہی زندگی، اے مسلمانوں، اللہ نے تمہیں کلمہ دے کر یہ بتایا کہ من چاہی زندگی نہیں، رب چاہی زندگی، نبی چاہی زندگی گزارو، حالات تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ اور یہ ثبوت اللہ نے اس دور میں دے دیا۔ اللہ نے قرآن پہ چلنے والوں کو، نبی کی سچی غلامی کرنے والوں کو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے کھڑا کیا، اور پھر بڑی سے بڑی طاقت اپنے منہ کو کالا کر کے ذلیل اور رسوا ہو کر 20 سال کے بعد بھاگنے پہ مجبور ہو گئے۔ میرے پیاروں، جو نبی لے کر کے آئے ہیں مقصد نبوت، اور اللہ کہہ رہا ہو اے مسلمانوں میں نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا ہے، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم، وہ ہے اللہ، وہ ذات ہے وہ جس نے تمہیں میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ کیوں آئے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیوں یہ مکے میں کانٹوں پہ چل رہے ہیں؟ کیوں ان کی زندگی میں امتحان ڈالے جا رہے ہیں؟ کیوں مکہ مکرمہ میں صعوبتوں سے انہیں گزارا جا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا میں نے اپنے محمد کو اس لیے رسول بنا کے بھیجا، یتلو علیہم آیاتی، تاکہ وہ میری قرآن کی آیتوں کو تلاوت کریں، وہ بتائیں اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کر تمہیں تلاوت کر کر کے سنائیں۔ میرے بھائیوں، نبی کے آنے کا پہلا مقصد اللہ نے سورۃ الجمعہ 28ویں پارے میں آیت نمبر 2 میں یہ بیان فرمایا کہ میرا نبی اس لیے آیا تاکہ قرآن پڑھ پڑھ کے تمہیں سنائے۔ اور یہی مقصد اللہ نے حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی ہے، ہم پڑھتے نہیں، پہلی بات تو قرآن پڑھیں تو پتہ چلے۔ حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی تھی اس میں بھی یہی 4 ہی مقصد ہیں، جس میں پہلا یہی ہے کہ نبی اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ وہ آیتیں جو میں ان پہ نازل کروں وہ پڑھ پڑھ کے سنائیں۔ پہلے پارے میں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 129 میں اللہ نے یہی بیان فرمایا۔ پھر دوسرے پارے میں بھی اللہ نے رسولوں کی صفات کا ذکر کیا تو یہی مقصد بیان کیا۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے کہ جو قرآن انہیں ملے وہ اس کو پڑھیں، اور صحابہ کو نبی نے یہی تعلیم دی کہ قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو اپنی زبانوں پر لے کر کے آؤ۔ صحابہ کا یہ معاملہ تھا قرآن کے ساتھ، وہ اتنے عاشق تھے تلاوت کے، اور تابعین، تبع تابعین، ہمارے اکابرین قرآن کے تلاوت کے دل دادا تھے۔ ایک بھی اس وقت ایسا نہیں تھا جس کے دن کی آغاز اور جس کی صبح قرآن کی تلاوت کے بغیر ہوتی۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو عثمان النہدی رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے گھر 7 دن تک مہمان رہا، 7 دن مہمان رہا۔ 7 دنوں میں میں نے حضرت ابو ہریرہ کی رات کو بہت ڈیپلی گہرائی سے واچ کیا، دیکھا کہ ان کی رات کیسے گزر رہی ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رات کے 3 حصے کیے ہوئے تھے۔
پہلے حصے کا ان کا معمول یہ تھا، عشاء کی نماز ہوئی، سارا گھر سو گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چٹائی بچھاتے اور نفل نماز کی نیت باندھتے اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی، یہاں تک کہ رات کا ایک حصہ گزر جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سلام پھیرتے اور بیوی کو اٹھاتے اور کہتے بیگم اب تم کھڑی ہو جاؤ، میں لیٹنے جا رہا ہوں۔ پھر ان کی بیوی کھڑی ہوتی اور یہ لیٹ جاتے جا کر، اور رات کا جب آخری حصہ اور تیسرا حصہ آتا، کہتے ہیں میں حیران ہو گیا یہ دیکھ کر۔ پھر ابو ہریرہ اٹھے، بچے اٹھے، بچیاں اٹھی، خادمہ اٹھی، خادم اٹھے، نوکر چاکر اٹھے، اور اخیر حصے میں حضرت ابو ہریرہ کے گھر میں ایک بھی کوئی نہ تھا جو سو رہا ہو، سب نفل نماز میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یعنی آپ سمجھئے ان کا معاملہ یہ تھا، رات کا ایک گھنٹہ بھی ہمارے گھروں میں ایسا نہ گزرے جس میں قرآن کی تلاوت سے گھر خالی ہو۔ پیارو، اللہ کے نبی نے قرآن سے صحابہ کو ایسا جوڑا تھا، وہ قرآن سے جڑے، ساری دنیا ان کے قدموں میں آ گئی۔ میرے آپ کے گھر کا کیا حال ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں اور آپ خود، ہمارے بیوی اور بچے، ہمارے گھر کا ہر فرد جب تک موبائل میں ویڈیو، شارٹس، ریل، فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ بکواس نہ دیکھ لے تب تک وہ سوتا نہیں ہے۔ ہماری پوری راتیں بغیر قرآن کے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے گزرتی ہیں۔ ہم اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے، نہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس پر مزید ظلم یہ کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی راتوں کو گزارے۔ اب بتائیے ذرا، جب ہماری راتوں کا یہ حال ہوگا اور صحابہ کی راتوں کا وہ حال ہوگا، کل جب قیامت میں ہمارے نبی سے سامنا ہو، جب ہمارا صحابہ کرام کا سامنا ہوگا، جب ہمارے اپنے اکابرین کا سامنا ہوگا، ہم میں ہمت ہوگی کہ ہم ان کے سامنے کھڑے ہو سکیں؟ اپنی راتوں کا حساب بھی تو دینا ہے ہمیں، آپ کو دے پائیں گے ہم اور آپ اپنی راتوں کا حساب؟ ہمارے آپ کے گھروں کی عورتوں کا کیا معمول ہے گھروں میں قرآن کی تلاوت؟ ہمارے آپ کے بچوں کی زندگی میں کیا ہے قرآن کی تلاوت؟ یہ ہم میں سے ہر ایک غور کرے، کوئی کسی پہ انگلی نہ اٹھائے، اپنی زندگی پہ غور کرو۔ اپنے گھر کو اپنے آپ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ دوسروں کو بدلنے کے چکر میں اپنے آپ کو نہ بھولو، دوسرے کے گریباں میں جھانکنے سے پہلے اپنے گھر کا جائزہ لیں آپ، تب ہمیں احساس ہوگا ہم اللہ کے قرآن سے کتنی دور کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس دور میں جو انگریز نے کیا، اس دور میں اس نے قرآن کو جلایا، اس دور میں اس نے علماء کو پھانسی پہ لٹکایا، آج اس نے قرآن کو جلایا نہیں، آج اس نے قرآن کو ہم سے دور ہی نہیں کیا، بلکہ ہمارے ہاتھوں میں گندے راستے دے کر موبائل کے ذریعے ہمارے دلوں میں وہ گندگیاں اتار دی کہ اب بڑے سے بڑے اللہ والے کی بات بھی دل پہ اثر نہیں کرتی۔ بھائیو، موبائل پہ قرآن سن رہا ہے انسان، ٹھیک ہے، کتنا سنے گا؟ ارے بھئی دن میں سن لے 10 منٹ 20 منٹ۔ بیان سننا ہے کسی کا، کتنا سنو گے؟ بیان کوئی مزے لینے کے لیے سنا جاتا ہے؟ بیان تو عمل کرنے کے لیے سنا جاتا ہے۔ 5 منٹ سن لو، پہلے عمل کر لو، اگلا بیان بعد میں سن لینا۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولانا، فون آیا ان کا، میں نے آپ کے انٹرنیٹ پہ جتنے بیان سارے سن لیے، کوئی نیا بھیجیے نا۔ میں نے کہا سارے سن لیے آپ نے؟ بولے ہاں سارے سن لیے، ایک بھی نہیں چھوڑا ہے۔ میں نے کسی بیان میں ایک بات بھی عمل کے قابل نہ تھی، بیان سننے کا شوق ہے، بس عمل کون کرے گا باتوں پر؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمیں کچھ دنوں میں شوق پیدا ہو گیا، کچھ مزہ آنے لگا۔
کسی کی تقریر سننے کا، بھائیوں سنا اس لیے جاتا ہے کہ بات پہ عمل ہو، اور عمل کی بات تو 5 منٹ سن لو بس۔ ہمارے اکابر کی باتیں نیٹ پہ ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کو سن لو، پیر ذوالفقار صاحب کو سن لو، ہمارے ہندوستان کے بزرگوں کو سن لو، 5 منٹ سنو، عمل کر لو، جب عمل اس پہ ہو جائے تو اگلی بات سن لو۔ مگر ہم اگر سن بھی رہے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے کہ ہمارے گھنٹے گھنٹے خالی تقریریں، نعت اور اسی طرح دیگر چیزیں سننے میں جا رہے ہیں۔ نہ، اللہ کا قرآن لے کے بیٹھو، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو۔ اللہ رب العزت کے قرآن کی تلاوت کا کیا مزہ ہے میں آپ کو بتاؤں۔ جو لوگ روزانہ اللہ کا قرآن اٹھاتے ہیں باوضو ہو کر اور احترام اور عزت کے ساتھ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کل قیامت میں یہ بندہ جب اللہ کی عدالت میں آئے گا، یہی قرآن اللہ کے عرش کے سامنے آئے گا اور کہے گا اللہ یہ وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں میرا ساتھ نہیں چھوڑا، یہ روز مجھے پڑھتا تھا، یہ میرے کہے پہ عمل کرتا تھا۔ اے اللہ یہ انسان ہے، تیرا بندہ ہے، تیرے نبی کا امتی ہے، اس کی جو خطائیں ہیں معاف کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کی سفارش کو قبول کرے گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ جہاں نہ ماں کام آئے، نہ باپ کام آئے، نہ دوست کام آئے، نہ یار کام آئے، نہ رشتہ دار، جہاں نہ دولت، نہ گھر، نہ گھوڑا، نہ گاڑی، وہاں کام کون آ رہا ہے سفارشی بننے کے لیے؟ اللہ کا قرآن۔ یہ ہے اللہ کا قرآن، اور فرمایا ایک بندے کے لیے پھر یہ مخالف بن کے آئے گا اور کہے گا اے اللہ، آج کے دور کا مفہوم عرض کرتا ہوں، میرے رب یہ رات میں گھنٹوں موبائل دیکھتا تھا، آج والوں کے لیے یہی کہے گا قرآن۔ اے اللہ یہ صبح کو 10 بجے تک سو کے اٹھتا تھا، اے اللہ یہ چوپالوں پہ بیٹھ کے چائے پہ پردھان جی کی چوپال پہ گھنٹوں گزار دیا کرتا تھا، اے اللہ اس کے پاس سب کے لیے وقت تھا، مگر میں اس کی مسجد کی طاقوں میں رکھا ہوا تھا، میں اس کے گھر کی الماریوں میں رکھا ہوا تھا، میں کپڑے میں بند ہوا رکھا تھا۔ اے میرے رب اس نے دنیا میں مجھے چھوا بھی نہیں، اے اللہ اس نے دنیا میں میری ناقدری کی ہے، آج میں تجھ سے اس کی مخالفت کرتا ہوں، اسے پکڑ اور جہنم میں ڈال دے۔ اللہ قرآن کی مخالفت قبول کرے گا اور اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا۔ اب یہ تو دنیا میں فیصلہ کر لو کہ مجھے آپ کو کرنا کیا ہے۔ آیا قرآن کے ذریعے سے جنت کمانی ہے یا مجھے اور آپ کو اپنی جہنم کا راستہ بنانا ہے؟ ہوگا قرآن سے۔ قرآن کے بغیر نہ جنت ہے، قرآن کے بغیر نہ کوئی کامیابی ہے، قرآن کے بغیر نہ کوئی سرخروئی ہے۔ قرآن ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر قرآن نہیں ہے تم کتنے صدقے دیتے ہو، کتنی خیرات کرتے ہو، کتنا تم لوگوں سے ہنس کے ملتے ہو، یہ سب ایک طرف ڈھیر۔ اللہ کا قرآن اصل ہے، اس کے ساتھ سب کچھ ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں۔ میرے پیارو ابھی وقت ہے، ہمیں آپ کو اللہ نے موقع دیا، اسی پر ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو۔ آپ کا دل اگر اس پر بھی نرم نہ ہوا اور آپ اس کے بعد سوچنے پہ مجبور نہ ہوئے تو کسی اللہ والے کے یہاں جانا، اس سے کہنا میرے دل پہ زنگ چڑھ گیا ہے، اترواؤ۔ واقعہ یہ ہے 1992 عیسوی میں فلسطین میں شیخ احمد یاسین رحمہ اللہ نے ایک تحریک چلائی، اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ہاتھ سے ہمارا ملک تو چلا ہی گیا اور اسرائیل ناجائز طور پر بس گیا، لیکن آہستہ آہستہ ہمارے بچوں کی زندگی سے اسلام بھی جا رہا ہے، اور ہمارے گھروں میں قرآن پڑھنے والے دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یونیورسٹیوں میں
کالجوں میں رکھے جا رہے ہیں اور ان کی زندگیوں سے نماز اور قرآن دن بدن دور ہو رہا ہے۔ جانتے ہیں آپ کون ہے شیخ احمد یاسین رحمہ اللہ؟ یہ وہ ہے جو دونوں پیروں سے معذور اور دونوں ہاتھ اس بندے کے پولیو زدہ ہے، جو اپنے پیروں پہ چل نہیں سکتا، جو اپنے ہاتھوں سے کچھ اٹھا نہیں سکتا، ویل چیئر پہ ہے۔ انہوں نے میٹنگ کی اور چند نوجوانوں کو بلایا اور کہا بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاتھ سے ملک گیا ہے مگر ہماری نسلوں سے ایمان نہ جائے، لہذا میرا مشورہ یہ ہے اگلے 10 سال تک ایک پلان بناؤ اور پورے غزہ کے ایک ایک گھر میں محنت کرو، مسلمانوں میں سے 10% اگلے 10 سال میں ہر بچی اور بچے کو قرآن کا حافظ بنا دو۔ یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے طے کیا کہ ہمیں یہ کرنا ہے۔ لڑائی ہوتی رہی مگر ساتھ ساتھ اگلے 10 سال میں انہوں نے پورے غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے 10% بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دیا۔ پھر انہوں نے مشورہ کیا اب کیا کریں، کہ ایک ٹارگیٹ اور بناؤ، اب اگلے 10 سال میں یہ طے کرو کہ غزہ کے 50% بچے اور بچیوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے۔ اب ہمارے سوچ میں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اسلام کے دلوں میں بس جانے کا، ہر بچہ قرآن کا حافظ ہو۔ انہوں نے طے کیا اگلے 10 سال میں، یعنی 1992 سے چلے 2002 اور 2000 سے چلے 2012 کی جو رپورٹ چھپی وہ رپورٹ الجزیرہ کی اور عرب میڈیا کی اور ان کے اپنے ہاتھ کی چھپی ہوئی رپورٹ تھی کہ پورے غزہ کے اب 50% مسلمانوں کے بچے اور بچیاں قرآن کے حافظ ہو چکے، ان کی شہادت ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد عبدالعزیز الرنکیسی اس کے سربراہ بنے، انہوں نے مشورہ کیا کیا ہوگا، انہوں نے فیصلہ کیا اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ ایک معذور انسان اپنی پوری قوم کو جگا کے گیا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا اب ہمیں 2012 سے 2018 تک غزہ کے ایک ایک بچے کو 100% قرآن کا حافظ، قرآن کا عالم اور دنیاوی تعلیم بھی دینا ہے۔ عزیزو یہ نتیجہ نکلا۔ 2018 کی رپورٹ جب چھپی تو یہ لکھا ساری دنیا میں کہ غزہ کا 90% مسلمانوں کے بچے اور بچیاں قرآن کے حافظ ہو گئے۔ اور آج وہاں جتنے بھی لوگ اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے ہیں شہید ہوتے ہیں، ایک بھی فوجی وہ نہیں ہے غزہ میں جو حافظ قرآن کم سے کم نہ ہو، قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوتے ہیں۔ ارے انہوں نے یہ جو ابھی شہید ہوئے شیخ اسماعیل ہنیہ، یہ کیمپ میں پیدا ہوئے، قرآن کے حافظ بنے، عالم بنے، دنیا کی تعلیم حاصل کی، جنگوں کی حالت میں کیمپوں میں برستے ہوئے بموں میں اس قوم نے قرآن کے حفظ کو اور قرآن کی امانت کو سینے میں رکھا۔ اے میرے ملک کے مسلمانوں، اے میرے پیارو، تمہیں تو انورٹر، بیٹری، لائٹ، پنکھے، کولر، ایسی کھانے اور ایسو عشرت کے سامان فراہم ہیں، پھر بھی اپنی زندگی سے قرآن کو نکال رہے ہیں۔ قومیں ایسے ہی دنیا میں تبدیلیاں نہیں لاتی، قوموں میں تبدیلی لانے کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں۔ تم نے یہ سوچا ہے قرآن پڑھ کے کیا ملے گا، اس قوم نے یہ طے کر لیا ملے کچھ نہ ملے، کیا مل رہا ہے ان کو؟ روزانہ ان کے گھر گرتے ہیں۔ کیا انہوں نے اسلام چھوڑ دیا؟ قرآن چھوڑ دیا؟ انہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا؟ میرے عزیزو، مرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تو ہی ہمارا حفاظت کرنے والا، تو ہی ہمارا وکیل و کارساز ہے۔
اور ایک بندہ بھی وہ نہیں ہوتا جو اللہ سے اپنی بربادی کی شکایت کر رہا ہے۔ سوچو کہاں ہو؟ تم نے کھا کھا کے قرآن کو چھوڑا، تم گھروں میں سو سو کے قرآن کو چھوڑ رہے ہو۔ اے اس ملک کے مسلمانوں، کون سی غفلت کی نیند میں ہو؟ تم نے اور ہم نے امن کی حالت میں قرآن کو چھوڑ دیا۔ ہمارے آپ کے بچے آج قرآن پڑھ رہے ہیں مگر وہ گھروں میں ٹیوشن پہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے آپ کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں اور یہ علماء یہ بتا رہے ہیں رات و دن، بھائیو ارے یہ جنت کا راستہ یہ ہے، بچوں قرآن پڑھ لو، قرآن رہے گا ایمان رہے گا، قرآن نہیں رہے گا ایمان نہیں رہے گا۔ ان کو ہم نے کر دیا چپراسیوں سے بدتر، اور یہی تو آج کا انگریز چاہتا ہے، ہم اپنے علماء کو اس طرح لے جا کے کھڑا کر دیں۔ سوچو ذرا، جب اللہ کے سب سے افضل قرآن کو پڑھانے والے رمضان میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر، قرآن پڑھانے کو چھوڑ کر اس قوم نے انہیں گلی گلی دروازے دروازے پھروا دیا، کیا ہوگا اس قوم کا؟ ہم اپنے گھروں میں افطار کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو قرآن پڑھانے کی خاطر ہم ہی نے ان علماء سے کہا چندے کر کے لاؤ۔ یہ مسجدوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اعلان کرتے ہیں اور وہاں بیٹھ جاتے ہیں جا کر کے رومال بچھا کر۔ یہ تو کریں گے چونکہ انہیں تو اللہ کے نبی کے دین کو پڑھانا ہے، مگر تم سوچو جہاں مانگنے والا بیٹھا ہے نبی کے جانشین کو تم نے وہاں بٹھا دیا اور 5-5 10-10 اور 100 روپے دیتے ہو فقیر کی طرح۔ جب نبی کے مصلی والے کو مسجد کے دروازے پہ بٹھاؤ گے، اے امت مسلمہ، اللہ اس قوم کو دروازے کے باہر کر دے گا۔ اللہ کو یہ بغیر کی کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ آپ سوچ نہیں سکتے ہو، یہ جاتے ہیں رمضان میں روزے میں اور زکات نکالنے والوں، کون سی بغیر کی تم نے اوڑھ لی؟ کس نے کہا؟ کون سے مفتی نے تمہیں فتوا دیا کہ تم رمضان میں ہی زکات دو؟ ارے اپنی زکات کو شعبان میں نکالو، رجب میں نکالو، شوال میں نکالو، اور ان علماء سے کہو اور مولانا صاحب سفر نہ کرنا بلکہ ہمارے لیے دعا کرو، پیسہ لے کے ہم آئیں گے۔ بھائیو زکات ایسے ہی تو فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، نماز پڑھنے مسجد جیسے آتے ہو ایسی زکات دینے مدرسے کیوں نہیں جاتے؟ زکات دینے بلاتے ہو اور کہتی ہے یہ قوم ہو سکتا ہے آپ کے یہاں نہ ہو، مگر میں اپنے دل کے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس وقت علماء کو رسوا انگریز نے نہیں کیا، اس وقت علماء کی توہین کوئی حکومت نہیں کر رہی۔ علماء کی توہین اگر کوئی کر رہا ہے مسلمان قوم رمضان میں انہیں اس طرح پھرا پھرا کے کر رہی ہے۔ مسلمان یہ کہتے ہیں ہمارے مدرسے میں بھائی یہ گاؤں کا مدرسہ ہے، اگر کوئی کہے گاؤں والوں سارا خرچہ تم ہی برداشت کر لو، کہتے ہیں بھائی حالات خراب ہیں، مگر کسی ایک غریب سے غریب گھر کی شادی میں تم نے حالات خراب دیکھیں حالات خراب، کہیں تمہیں نہیں لگے گا وہ موٹر سائیکل بھی دے گا، وہ جہیز بھی دے گا، وہ سارے گاؤں کو کھانا بھی کھلائے گا، وہ کھانا جو ضروری ہی نہیں تھا، وہ کھانا جو فرض بھی نہیں تھا، وہ کھانا جو واجب بھی نہیں تھا، وہ پورے گاؤں کو کھلاتا ہے۔ اور ان کو کھلانا جن کو ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے کہ اگر تیرے گاؤں میں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں ان کو کھلا، ان کو کہتا خیرات کا کھلاؤ، زکات کا کھلاؤ، مانگ کے کھلاؤ۔ میرے بھائیو آج ہم اپنے علماء اور مدارس کو بہت برے حالات سے گزار رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی عظمت نہ رہی لوگوں کے دلوں میں، یہی وجہ ہے کہ مدارس کو لوگ نچلی نگاہ سے دیکھنے کی جسارت کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج کل کے صاحب اقتدار لوگ مدارس کو بند کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا ثبوت ہم دے رہے ہیں، ہم اپنی عملی زندگی میں دے رہے ہیں۔ میں بات کو واپس لاتا ہوں، میرے پیارو
قرآن کریم کی خود تلاوت کرنا یہ اللہ سے ملاقات ہے۔ کوئی اللہ سے اگر ملاقات کرنا چاہے، ملنا چاہے، بات کرنا چاہے، نبی نے فرمایا فَلْيَقْرَئِ الْقُرْآنَ، قرآن پڑھو، یہی تو اللہ سے تمہاری ملاقات ہے۔ طے کریے انشاءاللہ آج سے روزانہ صبح کو ہم اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد جتنا ہم سے ہو سکے گا قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے بھائی انشاءاللہ۔ جس طرح 3 وقت جسم کو کھانا کھلاتے ہو، ناشتہ، دوپہر اور شام، کیوں؟ اس لیے کہ جسم مر جائے گا، کمزور ہو جائے گا، ایسے ہی روح کا کھانا ہے قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر۔ روح کو اگر ہم نے نہ کھلایا، یہ میلی پڑ جائے گی، کمزور پڑ جائے گی، اور یہ میلی اور کمزور پڑی تو اللہ سے ہمارا تعلق کمزور ہوگا، اور اگر اللہ سے تعلق کمزور ہوا، یوں سمجھو پھر اللہ ہمیں دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔ میرے بھائی ایک لمبی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا الا انہا ستکون فتنۃ، اے میرے پیارے جانثار صحابہ، ایک وقت آئے گا بڑے بڑے فتنے اور بڑی بڑی آزمائشیں آئیں گی تمہارے سامنے، بڑے مشکل حالات آئیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل مخرج منہا، اگر یہ مشکلات آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، یہ فتنے آئیں گے، یہ پریشانیاں آئیں گی، اللہ کے نبی نکلیں گے کیسے ہم؟ آج آ رہی ہیں پریشانیاں، نہیں آ رہی ہیں یہ مصیبتیں نہیں ہیں، نیا سے نیا قانون، کوئی تمہاری سننے والا ہے بھلا اس زمانے میں؟ کوئی تمہارے درد کو درد کہنے والا ہے یہاں؟ آنسو پوچھنے والا ہے کوئی تمہارا؟ بلکہ تمہارے اپنے ہی تمہیں برباد کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں، تمہاری ہی آستینوں میں آج سانپ چھپے بیٹھے ہیں، تمہیں بچانے والا تو اللہ کے سوا ہے کوئی نہیں، مگر برباد کرنے والے تمہاری میرے گھروں میں موجود ہیں۔ یہ اس سے بڑا امتحان کیا ہوگا؟ پوچھا حضرت علی نے یا رسول اللہ مل مخرج منہا، اے اللہ کے نبی نکلیں گے کیسے ہم؟ حضور نے فرمایا ایک ہی راستہ، فقط ایک ہی راستہ، ایک ہی راستہ، دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ جب بھی پریشانیاں آئیں، مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، پہاڑ ہی کیوں نہ ٹوٹیں، القرآن، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا، تمہارا یہ امتحان کچھ بھی نہ بگاڑ پائیں گے، آئیں گے اور ہوا کی طرح چلے جائیں گے۔ تمہارے پاس اگر قرآن ہوگا وہیں پر جمے رہو گے اور کوئی تمہارا ایک بال بھی توڑ نہ سکے گا۔ اللہ کے نبی قرآن کو کیسے پکڑیں ہم؟ ایک طریقہ تو میں نے بتایا، روزانہ صبح کی تلاوت۔ پھر حضور نے فرمایا اس طرح کہ خبر نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، دیکھو قرآن میں تم سے پہلوں کے قصے اللہ نے بیان کیے ہیں، نبیوں کے قصے، اس وقت کے نیک بندوں کے قصے، اللہ کے نافرمانوں کے قصے بیان کیے ہیں اللہ نے۔ حضرت یوسف کا قصہ، حضرت ابراہیم کا قصہ، حضرت موسیٰ کا قصہ، حضرت یوسف کا قصہ، اسی طرح نافرمانوں میں نمرود کا قصہ، فرعون کا قصہ، حامان کا قصہ، شداد کا قصہ، قارون کا قصہ، ابو جہل کا قصہ، یہ اللہ نے جو واقعات قرآن میں بیان کیے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں انہیں پڑھو، غور کرو، جو لوگ تم سے پہلے بچا لیے گئے، جو کام وہ کرتے تھے اگر تم کرو گے تم بھی بچائے جاؤ گے، اور جو لوگ تم سے پہلے برباد کیے گئے جو وہ کرتے تھے اگر تم بھی کرو گے تو تم بھی برباد ہو جاؤ گے۔ قصے نہیں پڑھتے مزے لینے کے لیے قصے پڑھتے ہیں ہم آپ؟ بھئی قصہ پڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے اس دور کے لحاظ سے بے شمار سبق رکھے ہیں۔
یہودیوں کے وہ واقعات حرکتوں والے پڑھو جو وہ اپنے نبی کے ساتھ کرتے تھے، وہ جو نبی کو دھوکہ دیتے تھے، آج اگر ہم بھی دیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی برباد کر دے گا۔ اور وہ جنہوں نے اللہ کے نبی پر ایمان لا کر کے سچا راستہ اختیار کیا، اللہ نے انہیں سمندر میں سے بھی راستہ دے دیا، ایک ہی سمندر میں اللہ نے موسیٰ کو نکال دیا اور اسی سمندر میں فرعون کو ڈبا دیا۔ تم بھی بنو، آج بھی اللہ تمہارے لیے سمندروں سے راستے پیدا کر دے گا۔ ارے اللہ تو نہیں بدلا، بدل گیا اللہ۔ موسیٰ کا اللہ کوئی اور، آج کا اللہ کوئی اور ہے، نعوذ باللہ۔ ارے وہی اللہ جو موسیٰ کا اللہ ہے، جو ابراہیم کا اللہ ہے، جو یونس کا اللہ، جو یوسف کا اللہ، وہی قاضی پورا والد تمہارا میرا اللہ، آج بھی وہی اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کوئی ہو تو ہم سے مانگنے والا۔ ہمیں تو یونس نے مچھلی کے پیٹ کے اندر سے پکارا اور یوں کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو ہی معبود حقیقی، اے اللہ مجھ سے ہی ظلم ہوا۔ اللہ کہہ رہا میں نے تو یونس کی پکار کو مچھلی کے پیٹ کے اندر سے سنا۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم، اور میں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر سے انہیں زندہ واپس لا کے رکھ دیا۔ اور آگے اللہ نے کیا کہا؟ کہا اے محمد کے ماننے والوں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، تم بھی میرے پاس آؤ تو صحیح، میں بھی تمہیں اسی طرح نجات دوں گا جیسے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ بڑو واقعات پہلے گزرے ہوئے قرآن کے ایک ایک واقعہ میں غور کرو علماء کی نگرانی میں کہ اس میں ملا کیا ہم کو سبق، اور پھر اپنی زندگی میں جھانکو، تولو کہ اس کے آئینے میں تم کہاں کھڑے ہو۔ غلط ہو تو صحیح کر لو، توبہ کر لو، اور صحیح ہو تو اور آگے بڑھو۔ اللہ جس کے ساتھ ہے کوئی کائنات کا بڑے سے بڑا طاقتور اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ فرمایا خبر ما بعدکم، آنے والے حالات کی خبر اللہ نے دیے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو جو یہاں کرو گے کل ایک ایک عمل کا حساب تم سے قیامت میں لیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ایک رائی کا دانہ جو سرسوں کے دانے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر عمل اچھا یا برا تم کرو گے، اللہ قیامت میں اسے تمہاری آنکھوں کے سامنے لا کے ڈال دے گا۔ آنے والے حالات کی خبر دی رب نے، جو کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ ایک آیت میں اللہ نے قیامت کے واقعے کو بڑے شاندار انداز میں بیان کیا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، محشر کا میدان ہوگا، اور اس وقت میں حساب و کتاب شروع ہوگا۔ لوگ آئیں گے، دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ ہوں گے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، ایک آدمی وہ ہوں، کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور سیدھے ہاتھ میں نام اعمال کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کامیاب ہو گیا۔ جب بندے کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، یہ خوشی سے جھوم اٹھے گا اور وہاں موجود لوگوں سے کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، اے لوگوں دیکھو تو یہ میرا نام اعمال میں کامیاب ہو گیا، سیدھے ہاتھ میں مل گیا، میرا راستہ کلیئر ہے جنت تک، اب میں دوڑ کے جاؤں یا چل کے جاؤں، یہ ٹکٹ ہے میرا جنت کا، اور حقیقت میں ٹکٹ ہے۔ مگر یہ جو کہہ رہا ہوگا خوشی خوشی، اسی میں یہ ایک بات کہے گا جو آج مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور سبق لینے کی
سبق لینے کی طرف اشارہ کرتی ہے. کیا کہے گا؟ یہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیا. اے لوگو سنو، یہ جو سیدھے ہاتھ میں مجھے نام اعمال ملا ہے، جانتے ہو کیوں ملا ہے؟ میں جو دنیا میں جیتا تھا قدم قدم پر مجھے یقین تھا، میں جو بھی کرتا تھا اس یقین کے ساتھ کرتا تھا کہ مجھے اپنے عمل کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرنی ہے. میں جو کام بھی کر رہا تھا مجھے پہلے یہ سوچ لینا تھا کہ اس عمل کا سامنا مجھے اللہ کے سامنے جا کے کرنا ہوگا. میرا وہ یقین مجھے دنیا میں گناہوں سے بچاتا رہا. آج نتیجہ یہ ہوا کہ آج اللہ نے مجھ پہ کرم فرمایا اور نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا. آج میرا جوان، میرا پیارا اپنی راتوں میں چھپ کر کے گناہ کر کے یہ سمجھتا ہے مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. پیارے، اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی، چاہے زمین کے اندر ہو، آسمانوں کی اونچائیوں میں ہو یا پہاڑوں کی گفاؤں میں ہو، اللہ سے کبھی کوئی چیز کوئی نہیں چھپا سکتا. اسی میں دوسرا بندہ آئے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. اس کے الٹے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا. امی عائشہ نے آقا سے پوچھا، آقا یہ الٹے ہاتھ میں نام اعمال دینے کا کیا مطلب ہے؟ آقا نے فرمایا، عائشہ الٹے ہاتھ میں نام اعمال دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سینے کو چیر کے اس کے ہاتھ کمر کی طرف نکالے جائیں گے اور پھر اس کا نام اعمال دیا جائے گا. جب اس کا نام اعمال ملے گا تو بتائیے کیا کہے گا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. یہ چیخے گا اس وقت اور کہے گا کاش آج مجھے اس اپنے نام اعمال سے سامنا نہ کرنا پڑتا، کاش یہ مجھے دیا نہ گیا ہوتا. پھر یہ بھی وہی بات کہے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. ارے مجھے کیا خبر تھی ایک دن حساب بھی دینا ہوگا. میں تو دنیا میں مست مولا تھا، میں نے نہ دن کو سوچا نہ رات کو سوچا، میں تو کرتے ہی چلا گیا جو کر رہا تھا. مجھے یقین ہی نہیں تھا کہ حساب بھی ہوگا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. یہ ماتم کرے گا اور کہے گا ہائے آج میرا مال بھی کام نہ آیا، دولت بھی کام نہ آئی، سلطنت بھی کام نہ آئی، اپنے پرائی بھی کام نہ آئے. ابھی یہ ولاپ کر رہا ہوگا، رو رہا ہوگا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اور کہا جائے گا خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ. پکڑو اسے اور 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں اسے باندھو اور باندھ کے جہنم میں پھینک دو. اس لیے یہ یتیموں کو کھلاتا نہیں تھا، اس لیے یہ نمازوں کا پابند نہیں تھا، اس لیے اس نے حساب پر بے خبری کی زندگی گزاری تھی. اسی طرح قرآن میں اور بھی بہت کچھ ہے جو آنے والے حالات کی خبر دے گا. پڑھو، دیکھو تمہارا کل کیا ہوگا. نبی کہتے ہیں ایسے لوگ جو قرآن کو اس انداز میں اپنی زندگی میں لائیں گے، بڑے سے بڑے نمرود، بڑے سے بڑے فرعون آئیں گے ان کی زندگی میں، مگر ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے. پھر یہ پوری لمبی حدیث ہے جو اپنے یہاں کے علماء سے آپ سنیے گا، ترمذی کی. اب میں بات کو ختم کرتا ہوں. میں نے تو کہا تھا 40-45 منٹ، مگر وہ وقت قبولیت تھا. جب مولانا تنظیم صاحب نے کہا کہ 9 بجے ختم کر لینا، پتہ نہیں کہ اور کچھ مانگ لیتے آپ، اور کچھ بھی مل جاتا آپ کو اس وقت. بھائیو، نبی کے آنے کا ایک مقصد یہ ہوا
کہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ دوسری بات جو میں نے آپ سے عرض کی، قرآن سے اس طرح جڑو کہ گزرے ہوئے واقعات کو پڑھو اور اپنی زندگی کو اس کے آئینے میں دیکھو، اور پھر آنے والے واقعات کو پڑھو جو رب نے بیان کیا اور اس کے آئینے میں دیکھو کہاں کھڑے ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا میں نے نبی کو اس لیے بھیجا وَيُزَكِّيهِمْ، تاکہ وہ تمہارے دلوں کی گندگی کو دور کر دیں اور صفائی کر دیں، دل کو نورانی بنا دیں۔ آج بھی تزکیے کا کام ہے، ایسے علماء کو ڈھونڈو جو تقوی والے ہوں، جو متقی ہوں، بھلے سے وہ سادہ ہوں، پیوند کے کپڑے پہنتے ہوں، بھلے سے وہ مسجد کے حجرے میں رہتے ہوں، ایسے علماء کو ڈھونڈو جن کی نظر اللہ پر ہو اور وہ خالص اللہ کے لیے تزکیہ کرتے ہوں۔ ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دو، بغیر کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیے دلوں کی صفائی نہیں ہو سکتی۔ بھئی کیوں؟ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے نبی آئی اس لیے، نبی نے صحابہ کے دل صاف کیے، صحابہ نے تابعین کے کیے، تابعین نے تبع تابعین کے کیے، تبع تابعین نے ائمہ کرام کے کیے، ائمہ کرام نے اپنے شاگردوں کے کیے، اور یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ مگر یاد رکھنا کسی پیشہ ور عالم کے ہاتھ مت چڑھ جانا، کسی دنیا دار کے ہاتھ مت چڑھ جانا، تلاش کرنا جیسا کہ مارکیٹ میں جا کے سودا تلاش کرتے ہو، اچھا برا گھٹیا اور عمدہ، ایسے ہی تقوی والے علماء کو تلاش کرو، ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دو، اور جو کہیں پڑھنے کو اور جس طرح تمہیں چلائیں اپنی زندگی میں اس طرح چلو۔ اللہ کے قرآن نے بھی کہا اگر تقوی اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ آج ہمارے گاؤں میں کوئی مولوی آ جائے بس ہم نہیں جاتے، حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے یہاں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے یہاں، اسی طرح سہارنپور میں کاندھلوی خاندان کے تمام بزرگوں کے یہاں، اسی طرح رائے پور میں حضرت رائے پوری کے یہاں، لوگ کئی سو کلومیٹر کا سفر کر کے خالی اپنے دلوں کی صفائی کرنے ان کی خانقاہوں میں جاتے ہیں۔ یہ دوسرا کام تھا نبی کے آنے کے مقصد میں، اس مقاصد میں دوسرا مقصد۔ آج 99% مسلمان اپنے دل کی صفائی کے واسطے محنت کرنا چھوڑ چکا ہے۔ 99% اس ملک میں مسلمان یہ سمجھتا بس کافی ہو گیا، 3 دن لگا دو کام ختم۔ ارے کس نے بتایا؟ مرکز کے اکابر بھی کہتے ہیں، خود حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ جب میوات میں چلہ لگا کے آتے، چلہ لگانے کے بعد مرکز بعد میں جاتے، پہلے رائے پور جاتے، سہارنپور جاتے، پھر رائے پور جاتے۔ کسی نے پوچھا حضرت ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا بھائی میں میوات جاتا ہوں، یہ لوگ میری جوتیاں اٹھاتے ہیں، میری ٹانگیں دباتے ہیں، مجھے لگتا میرا نفس موٹا ہونے لگا اور میرے دل میں کچھ اور ہونے لگا، میں پہلے اپنے نفس کو مارنے رائے پور آتا ہوں، جب اطمینان ہو جاتا واپس بنگلے والی مسجد جاتا ہوں۔ یہ ہے اللہ والوں سے تعلق۔ لوہا ملے گا لوہار کے یہاں، سونا ملے گا سونار کے یہاں، اللہ کی محبت ملے گی اللہ والوں کے یہاں۔ اللہ کی محبت تمہیں مارکیٹوں میں نہیں ملے گی، لیکن تلاش کیا جائے اور اپنے بچوں کا ہاتھ بھی ان کے ہاتھ میں دو۔ یہ دوسرا مقصد نبوت ہے۔ پھر فرمایا تیسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی آئے تھے اس لیے تاکہ قرآن کو سکھائیں اور حکمت کو سکھائیں۔ قرآن کو سکھائے گا اس وقت کون؟ نبی کا جانشین کون ہے؟ علماء۔ آج کے دور میں پڑھا لکھا نوجوان قرآن اٹھائے پھرتا ہے، میں کروں گا درس قرآن، میں سکھاؤں گا، میں تو انٹرنیٹ سے سب سیکھ لوں گا۔ بھائیو یہ اللہ نے بتا دیا نبی کے آنے کا مقصد تیسرے نمبر پر تعلیم کتاب تھا۔ ایک ہے قرآن کا پڑھنا تلاوت کرنا، ایک ہے قرآن کا سمجھانا،
قرآن کو بتانا، قرآن کی ایک ایک نقطے کو واضح کرنا، یہ علماء کا کام ہے۔ اس کے لیے مسجدوں میں درس قرآن، اور ایک حکمت بڑی چیز ہے۔ حکمت مومن کی گمشدہ متاع ہے۔ حکمت کیا ہے؟ صحیح وقت پر صحیح طریقے سے صحیح فیصلہ کرنا، یہ حکمت ہے۔ اور انسٹ کسی بھی بات جو من میں آیا فیصلہ کر لینا، یہ حکمت کے خلاف ہے۔ حکمت ملتی ہے ان تین کے بعد، پہلے قرآن کی تلاوت، پھر اللہ والے کی صحبت، پھر قرآن کا درس، پھر انسان کے اندر حکمت اللہ کی طرف سے خود بخود آ جاتی ہے۔ یہ چار آنے کے نبی کے مقاصد ہیں۔ جب تک ان چار پہ ہم نہیں آئیں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں آئے گی۔ طے کریے انشاءاللہ اپنی ہمت کے مطابق چاروں قرآن کی اس بات پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے ارادے کریے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔